تحریری فریاد ان سے جن سے یہ تحریر متعلق ہے۔ یہ فریاد نفرت کی بنیاد پر نہیں لکھی گئی ہے، یہ درد، فکر اور انصاف کی امید کے تحت لکھی گئی ہے۔ معاشروں کی زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب خاموشی خود ایک جرم بن جاتی ہے۔ آج ہم ایسے ہی ایک لمحے میں کھڑے ہیں۔ ہر چند ہفتوں بعد عوام کی آنکھوں کے سامنے ایک اور دل دہلا دینے والی ویڈیو آ جاتی ہے۔ کوئی بے بس ماں انصاف کے لیے رو رہی ہوتی ہے، کوئی بیٹی ذلیل کی جاتی ہے، کوئی غریب آدمی مارا پیٹا جاتا ہے اور کوئی کمزور خاندان فریاد کرتا نظر آتا ہے کہ اس کی بات سنی جائے۔ چند دنوں تک لوگ احتجاج کرتے ہیں، ٹی وی مباحثے شروع ہوتے ہیں، سوشل میڈیا غصے سے بھر جاتا ہے، وعدے کیے جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ سب کچھ دوبارہ خاموش ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگلا سانحہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ بار بار دہرایا جانے والا سلسلہ ہر ضمیر کے سامنے ایک دردناک سوال رکھتا ہے کہ آخر یہ مناظر بار بار کیوں سامنے آتے رہتے ہیں؟ اس کا جواب صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ چند افراد برے ہیں۔ جب ظلم عام ہو جائے، جب کمزور خوف میں زندگی گزارنے لگیں اور جب غریب کو بے سہارا محسوس کریں اور جب غریب خود کو بے سہارا محسوس کریں تو بیماری صرف افراد میں نہیں رہتی بلکہ پورے معاشرتی ڈھانچے میں سرایت کر جاتی ہے۔ غریب آدمی سب سے زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے کیونکہ اس کے پاس نہ اثر و رسوخ ہوتا ہے، نہ تحفظ اور اکثر نہ ہی آواز۔ امیر شخص شاید وکیل، تعلقات یا سیکیورٹی حاصل کرتے، لیکن مزدور، بیوہ، یتیم اور دہاڑی دار انسان انصاف کے سامنے تنہا کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تاریخ خود ہمیں دردناک سبق دیتی ہے۔ برصغیر کی تقسیم کے المناک دنوں میں لاکھوں مسلمان عزت، تحفظ، انصاف اور امن کے خواب لے کر پاکستان کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر، دولت، خاندان اور یادیں قربان کر دیں کیونکہ انہیں یقین تھا کہ آنے والی نسلیں ایک ایسے معاشرے میں زندگی گزاریں گی جو انصاف اور انسانیت پر قائم ہوگا۔ وہ قربانیاں معمولی نہیں تھیں۔ لوگ جلتی ہوئی زمینوں سے گزرے، اپنے آبائی گھر چھوڑ دیے اور نامعلوم راستوں پر اپنے پیاروں کو دفن کیا۔ انہوں نے یہ سب اس امید میں برداشت کیا کہ ایک بہتر مستقبل ممکن ہے۔ آج ہمارے سامنے سوال سیاسی نہیں، اخلاقی اور انسانی ہے۔ کیا ہم واقعی وہ معاشرہ بنا سکے ہیں جس کا خواب ان لوگوں نے دیکھا تھا؟ اگر آج بھی کمزور کی فریاد نہیں سنی جاتی، اگر آج بھی عورتیں اور بچے محفوظ نہیں، اگر آج بھی انصاف حیثیت اور تعلقات کا محتاج ہے، تو پھر ہمیں دیانتداری سے تسلیم کرنا ہوگا کہ ابھی بہت سا کام ادھورا ہے۔ یہ خط کسی مذہب، قوم یا طبقے کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے نہیں لکھا گیا۔ پورے ملکوں یا پوری قوموں کو الزام دینا ہی معاشرے کو ٹھیک نہیں کرتا۔ حقیقی اصلاح اس وقت شروع ہوتی ہے جب رہنما اور عوام مل کر سچائی کے ساتھ دکھ کو تسلیم کریں اور ہمت
اور غیر جانبداری کے ساتھ عمل کریں۔ لہذا یہ ایک اپیل ہے ان لوگوں کے ضمیر سے جو اختیار رکھتے ہیں، خصوصاً سندھ میں۔ لوگوں کو صرف تقاریر کی ضرورت نہیں، انہیں نظر آنے والا انصاف چاہیے، انہیں صرف ہمدردی نہیں چاہیے، انہیں تحفظ چاہیے، انہیں وقتی غصہ اور جوش خطابت نہیں چاہیے، انہیں مستقل اصلاحات چاہیے۔ ایک معاشرہ اس وقت مضبوط بنتا ہے جب صرف امیر خود کو محسوس نہ کریں، بلکہ جب غریب ترین شہری بھی خود کو محفوظ سمجھے۔ ظلم کے خلاف احتساب ہونا چاہیے، کمزور کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ قانون اس کا بھی ہے جتنا طاقتور کا ہے۔ کوئی ماں ذلت کے خوف میں نہ رہے، کوئی بیٹی ناانصافی سے نہ ڈرے، کوئی غریب خاندان خود کو بے سہارا محسوس نہ کرے۔ تاریخ ان رہنماؤں کو یاد رکھتی ہے جو اس وقت بے بسوں کے ساتھ کھڑے ہوئے جب خاموش رہنا آسان تھا۔ اللہ کرے کہ دانائی، ہمت اور انسانیت خوف، کرپشن اور بے حسی پر غالب آ جائیں، کیونکہ قومیں صرف بیرونی دشمنوں سے تباہ نہیں ہوتی، وہ اس وقت تباہ ہوتی ہیں جب اندر کا ظلم معمول بن جائے، جیسا کہ آج کل معمول بنا ہوا ہے، اور قومیں اس وقت دوبارہ اٹھتی ہیں جب ضمیر بیدار ہو جائے۔ بہت احترام کے ساتھ ایک فکر مند بزرگ شہری ریاض الاسلام خان نوٹ کیا جائے۔ اس تحریر کی متعدد بار تصدیق اور جانچ پڑتال کے لیے خصوصی شکریہ چیٹ GPT کا ہے۔ براہ کرم اس پیغام کو انسانیت، انصاف اور اصلاح معاشرہ کے جذبے کے ساتھ پڑھا جائے۔ بہت شکریہ۔